العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد۔ تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کے پیر و مرشد ہیں، اور بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کر رکھا تھا، اور یہ نسب علوی ہیں۔ چنانچہ سید جمال محمدی جو ہے علوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ عجیب و غریب اللہ نے ان کو اوصاف عطا کر رکھے تھے، اور جنجانہ شریف کے اندر ہی ان کی ولادت ہوئی، اور سن 1201 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 1201 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1259 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ گویا کہ 58 یعنی 58 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ولایت و معرفت کا بہت بلند مقام اور کشف و کرامات خوب اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کر رکھی تھی، لیکن ساتھ ہی اتباع سنت کا اس قدر اہتمام تھا کہ کوئی میری چھوٹی سی سنت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام جو ہے 30 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام رہا، اور اس میں ایک دن بھی نماز آگے پیچھے نہیں ہوئی، اس قدر اہتمام۔ لیکن اپنی روحانی کیفیات اور کمالات کو اس قدر اخفا کرتے تھے کہ کبھی ظہور ہی نہیں ہوتا تھا ان کا کہ حضرت میں اتنے کمالات ہیں۔ یہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب نے ان کو شہرت دے دی۔ ان کے خواب کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ دنیا کے نظر میں آئے کہ میاں جی نور محمد جو اس قدر جو ہے بلند مرتبہ کمالات کے حامل ہیں، اور وہ خواب کی ترتیب بھی ہوئی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک عرصے سے پیر و مرشد کی تلاش تھی، ایک اضطراب کی کیفیت میں رہتے تھے، اور قلب جو اللہ کی محبت کے لیے بے چین رہتا تھا۔ تو ایک رات جو ہے خواب دیکھتے ہیں، خواب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دربار عالی قائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو اسٹیج پر ہیں، تو اور ساتھ ہی ان کے جد امجد ملا ملاقی رحمہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر مصافحہ کریں، دست بوسی کریں، لیکن ہمت اور جرت نہیں ہو رہی۔ تو اتنے میں کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے جد امجد ہیں وہ حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر ساتھ ہی میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ موجود ان کے ہاتھ میں دے دیتے۔ اب یہ خواب دیکھو، آنکھ کھل گئی۔ اب حاجی صاحب پریشان کہ یہ وہ بزرگ جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ بزرگ کون اور کہاں ہے؟ اب ان کی تلاش، اس کی تلاش میں کئی سال گزر گئے، بے چین ہے کہ یار وہ کون سے بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لگتا ہے یہ کہ میری یہ جو تشنگی جو ہے عشق الہی کی وہاں بجھے گی۔ کئی سال اسی میں گزر گئے۔ تو ایک دن جو ہے اسی افسردگی میں بیٹھے تھے، تو مولانا قلندر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے حاجی صاحب کے، انہوں نے کہا کہ تمہاری جو بے چینی اضطراب جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ تمہارا یہ اضطراب جو ہے قصبہ لوہاری کے اندر شاید پورا ہو جائے، تم قصبہ لوہاری میں جاؤ، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، تو ان بزرگ کی خدمت میں جاؤ، کیا پتہ کہ وہاں تیرا اضطراب ختم ہو جائے، جس بزرگ کی تمہیں تلاش ہے شاید وہیں وہی بزرگ نہ ہو۔ کہا اچھا۔ اب یہ سنا تو اتنے بے چین ہوئے کہ انہوں نے سواری کا بھی اہتمام نہیں کیا، پیدل ہی چل پڑے، ننگے پاؤں پیدل ہی چل پڑے کہ میں قصبہ لوہاری پہنچ رہا ہے۔ یہاں تک کہ کئی میل کا سفر تھا، پیدل چلے جا رہے ہیں، لیکن ایسی وارفتگی، ایسی عشق و مستی کا عالم تھا کہ ننگے پیر چل رہے ہیں، آبلے پڑ گئے، کانٹے لگ گئے، لیکن بس یہ کہ مجھے منزل مل جائے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں جو وہ مسجد تھی جو قصبہ لوہاری کی، اس مسجد میں ایک بابا جی کو دیکھا جو صفیں سیدھی کر رہا مسجد کی۔ اب پہلے زمانے میں صفیں تو یہ ہوتی تھی نا، یہ چھال کی صفیں ہوتی تھی، تو یہ کھجور کے پتوں کی، ان صفوں کو جھاڑ جھاڑ کے وہ صفیں بچھا رہا ہے۔ تو انہوں نے جب غور سے دیکھا تو یہ تو وہی بابا جی، یہ تو وہی بزرگ ہے جو میں نے خواب میں دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ دیے۔ اور بزرگ کا کیا کرتے تھے، وہ اس مسجد کے اندر بچوں کو مکتب پڑھاتے تھے، نماز پڑھا دی اور بچے آ جاتے تھے، مالک ان کو قرآن پڑھاتے تھے بس، اور وہ باقی جو مسجد کی جھاڑو دینا، صفائی کرنا، بس یہ زندگی کا مطلب نظر تھا، کہیں نگاہیں نہیں اٹھائی، اور کمالات کے بھرے ہوئے۔ اب حاجی صاحب جب دیکھا، یہ حاجی صاحب تو جوان تھے اور وہ بوڑھے بزرگ،
تو یہ دوڑے ہوئے گئے اور جا کے قدموں میں گر گئے اور پاؤں چوم لیے، پکڑ لیے، حضرت اپنا بنا دیجیے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے ان کے کندھے پکڑی اٹھایا، یہ چہرہ دیکھا، فرمایا کہ نوجوان بڑا اعتماد ہے تمہیں اپنے خواب پر، یہ جملہ کہا نوجوان بڑا اعتماد ہے تمہیں اپنے خواب پر، مطلب تمہیں یقین ہے کہ میں ہی ہوں۔ تو مطلب یہ سن کے تو حاجی صاحب اور دیوانے ہو گئے کہ لوگ کمال ہے بھی بزرگ یہی۔ کہا کہ بس حضرت اپنا غلام بنا لیجئے۔ ایک عرصے کی تلاش کے بعد منزل ملی، پھر حاجی صاحب کی تربیت میں رہے اور حاجی صاحب نے پھر وہ نوازا، حاجی صاحب کو پھر وہ نوازا میاں جی نور محمد نے کہ حاجی صاحب شیخ العرب العجم بنے۔ اکابر علماء دیوبند اور اکابر علماء بریلوی کہ بڑے بڑے اکابر سب حاجی صاحب کے مرید ہوئے اور ان کا فیض پورے عرب و عجم کے اندر پھیلا اور شیخ العرب العجم کہلوائے۔ تو میاں جی نور محمد جو ہے یہ ان کے پیر و مرشد ہے۔ تو میاں جی نور محمد کو تو یہ جو خواب تھا یہ اصل میں آپ کی وجہ شہرت بنا کہ میاں جی نور محمد جو ہیں وہ جو وہاں جو بابا جی پڑھاتے ہیں مسجد میں صفے سیدھی کرتے ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے، وہ تو کشف و کرامات کا جو ہے وہ مینار ہے۔ ایسی کرامات، ایک کرامت ان کی لکھی ہے، ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو چک دیہات میں سے کوئی دیہاتی دوڑے ہوئے کہ جی ہمارے کھیت میں آگ لگ گئی، کھیت میں آگ لگ گئی ہے تو حضرت کچھ دعا کیجئے۔ فرمایا اچھا، حضرت اپنی ٹوپی اتار کے دے دی، کہو یہ میری ٹوپی پھینک دو جا کے دریا آگ میں۔ اور ٹوپی دی، دوڑے ہوئے گا، ٹوپی آگ میں جیسے پھینکی ہے آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ یہ کرام ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرماتے گنا چوس رہے تھے، پرانے زمانے گنے چوستے تھے، تو گنا چوس رہے تھے تو وہاں قحط سالی ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بستی کے لوگ آئے کہ حضرت جو بارش نہیں ہو رہی اور بہت جو ہے وہ قحط سالی ہے اور مویشی بھی پیاسے مر رہے ہیں، فصلیں بھی سوکھ رہی ہیں، تو دعا کر دیجئے۔ آپ گنا چوس رہے تھے، چوس چھلکے جیسے ساتھ پھینکتے رہے۔ تو ان جو درخواست کرنے والوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو حضرت سے بے تکلف تھا، حضرت کے بے تکلف دوستوں میں سے تھا گویا کہ۔ تو حضرت مسکرا کے فرمایا کہ اگر تو ہماری یہ چوسے ہوئے چھلکے چوس لے تو بارش ہو جائے گی۔ یہ بات کی، ہماری چوسے ہوئے چھلکے اگر چوس لے تو بارش ہو جائے گی۔ اب وہ پہلے تو اس کو بڑا ہیزیٹیشن ہوا، جھجکا وہ، تو لوگوں نے کہا یار اللہ کے بندے بزرگ کہہ رہے ہیں کر لو یار، بارش ہو جائے گی اور کیا چاہیے ہمیں، کر لو یار۔ اس کو ذرا ہمت دلائی تو وہ آگے بڑھ کے اس نے چھلکے جیسے چوسنے شروع کیے، زوردار بارش برس گئی، موسلادھار بارش جل تھل ہو گئی۔ تو یہ حضرت کی کرامت، تو بس اس طرح کی کرامتیں حضرت کی اللہ نے عجیب و غریب عطا کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ایک مقدمہ آیا آپ کے پاس، کیونکہ تھانہ بھون کے اندر جو ہے وہ پیر محمد والی مسجد تھی، تو پیر محمد والی صرف مسجد بنی ہوئی تھی، باقی قبرستان تھا اور درخت تھے کچھ اور خالی جگہ سے پڑی تھی، صرف مسجد کا حصہ تھا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پیر محمد والی مسجد میں وہاں چلے گا تھانہ بھون میں، تو وہاں اپنا یہ وہ فیضان پھیلاتے، اللہ اللہ کرتے۔ تو میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے وہاں پر، تو قریب غریب کے لوگ بھی آ کے حضرت سے دعا کراتے، تو وہ حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آیا تو دیکھا کہ حاجی صاحب کو صرف مسجد کا احاطہ ہے، لیکن مزید احاطہ نہیں ہے کہ جہاں الگ بیٹھ کے کوئی مراقبہ ہو جائے، کوئی اللہ اللہ ہو جائے، کوئی مرید ٹھہر جائیں۔ تو حضرت کے دل میں تھی کہ یہ جگہ اس کی بن جائے تو بڑی بات ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا ایک مقدمہ چل رہا ہے اور ہماری فلاں جگہ کی جائیداد جو ہے وہ ضبط ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا دعا فرما دیجئے یا کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ہماری یہ جائیداد ہمیں مل جائے۔ حضرت فرمایا کہ میاں دعا تو کر دیں گے، لیکن میرے حاجی کو جو ہے نا یہ ذرا یہاں بیٹھنے کی تکلیف ہے، اس کی اگر سیدری تم بنا دو، سیدری ذرا بنا دو تو پھر ہم دعا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ دعا کر دیں، ہم ان کی سیدری بنوا دیں گے۔ سیدری کا مطلب یوں سمجھے کہ مسجد کے ساتھ ایک اور احاطہ بنا دیا تو اس کے نیچے مریدین ٹھہر جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ وعدہ کر لیا، چلے گئے۔ 2 دن گزرے ہیں، 2 یا 3 دن، تو خط آ گیا بمبئی سے عدالت کی طرف سے ان کو کہ ہم آپ کی جو ہے وہ ہم نے جائیداد کو جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے، لہٰذا وہ جائیداد آپ کو دے رہے ہیں، ضبط ختم۔ یہ خط آیا۔ اب جیسی خط آیا تو انہوں نے فوراً حاجی صاحب کو اطلاع کی، حضرت الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ وہ جائیداد تو ہماری جو ہے نا وازگار ہو گئی۔ حضرت فرمایا کہ میاں اپنا وعدہ بھی یاد ہے نا، اپنا وعدہ بھی یاد ہے نا کہ میرے حاجی کے لیے تم لوگوں نے سیدری بنانی ہے۔ کہا کہ حضرت حاجی جی وعدہ تو یاد ہے کہ اگر اجازت ہو تو آدھی بنوا دیں،
کیونکہ پوری بنانے کی تو ہمت نہیں ہو رہی، آدھی سیدری بنوا دیتے ہیں، مطلب دل چھوٹا کر گئے نا، دل چھوٹا. اچھا کوئی بات نہیں، میرے حاجی کو آدھی بنوا دو، کچھ تو بنواؤ. کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، آدھی بنوا دیں. بس یہ بات ہوئی تو اگلے دن باضابطہ حکم انام عدالت سے آ گیا کہ جب تک تم لوگ زندہ ہو تو تمہارے مرنے کے بعد پھر ضبط ہو جائے گی، آگے میراث میں نہیں چلے گی، وہ ضبط ہو جائے گی. بڑے پریشان دوڑے حاجی صاحب کے پاس. حضرت وہ میاں جی کو کہا حضرت وہ یہ حکم نامہ آ گیا کہ میاں خود ہی تم نے آدھی کیا تھا تو آدھی ہو گئی. تم اگر پوری کا رکھتے تو پوری زندگی کی ملتی، تم لوگ خود ہی آدھا کیا تو آدھا ہو گیا. تو فیصلے یوں ہی ہوتے ہیں. بڑے منت لے کیا نہیں حضرت ہم کریں، کر نہیں، بس ایک ہی دفعہ کافی، آدھی بنواؤ ورنہ بنانے والے آ جائیں گے. تو مطلب اللہ والوں کے ساتھ کی بھی کمٹمنٹ بھی پوری کرنی چاہیے تو ملتا ہی ہے، لیکن لوگ چھوٹا دل کر جاتے ہیں. تو یہ حاجی صاحب کی کرامت ان آنکھوں سے دیکھی. تو اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کرامت عطا کر رکھی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ جو بھی انوارات تھے وہ سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر آگے سارا کا سارا یہ فیضان چلتا رہا ماشاءاللہ. تو یہ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. حضرت سارے اکابر بہت زبردست ہیں اور ایسی کرامات لیے بیٹھے ہوتے ہیں واقعی سبحان اللہ، اور خود ظاہر نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے اور یہی بڑی سچائی ہے ماشاءاللہ. کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں. فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. حضرت انڈیا سے بول رہا ہوں کہ حضرت ایک عورت کی دیوانی عورت ہے، اس کی کیفیت آپ سے پوچھنا ہے حضرت. یہ کافی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکی ہے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور کثرت سے درود شریف کی پابند ہے اور ماشاءاللہ قیام اللیل کا پابند ہے. حضرت اس نے ایک عجیب کیفیت پوچھی ہے آپ سے، اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے، تھوڑا واضح فرمائیے. اس نے یہ فرمایا کہ بیداری کا عالم میں یہ درود شریف کی جب یہ پڑھ رہی تھی تو یوں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک بالکل قریب آیا ہے اور ہونٹ میں بالکل جا کر کے ٹچ کیا ہے. حضرت کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی حضرت؟ جزاکم اللہ خیرن. بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور کسی دیوانی عورت کا آپ نے یہ خواب بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لب مبارک جو ہے ان کے بالکل ہونٹوں کے قریب آئے ہیں، ٹچ کیا ہے. یہ بہت مبارک کیفیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیضان ملنے کا اشارہ ہے، آپ کی طرف سے روحانی نسبت جو ہے عطا ہونے کی جو بشارت ہے. تو وہ جو خاتون جو ہیں وہ صلاۃ والسلام پڑھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو وہ اصال کرتی ہیں، یہ سب اس کی شرف قبول کی علامت ہے. اور آپ کی اس طریقے سے لب مبارک سے بوسہ کرنا تو ماشاءاللہ انتہائی مبارک بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے جو ہے روحانی باپ ہیں، اور باپ کا فیضان جو اسی حساب سے جو ہے روحانیت کی نسبت سے عطا کیا جاتا ہے. اس لیے یہ ان کے لیے خیر و برکت کی بات ہے، اور جو ان کے ہونٹوں سے نکلتا ہے یعنی صلاۃ والسلام اس کی قبولیت کا اشارہ ہے. لہذا ان کو کثرت سے صلاۃ والسلام جاری رکھنا چاہیے، اور ایسی کیفیات ظاہر ہوں تو اس میں سجدہ شکر بجا لائیں، انشاءاللہ نعمت بڑھتی رہے گی. آمین. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا عاشق عمران خان منیری بات کر رہا ہوں. حضرت جی آپ کے ایک محبین ہیں جو بریلی عالم ہیں، حضرت جی ان کا یہ سوال تھا. حضرت جی سب سے پہلے انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. حضرت جی ان کا یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی سالک کیا صرف اپنے پیر و مرشد ہی سے تربیتی علمی استفادہ حاصل کر سکتا ہے یا پھر دیگر اکابرین سے بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ان سے بھی ان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ حضرت جی ان کا سوال تھا. جی شکریہ انڈیا سے کال کرنے کا. حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں. یہ ماشاءاللہ عمران خان منیری میسور انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کا جو پروگرام کے ساتھ لگے رہنا جو ہے یہ انشاءاللہ قابل مبارک بات ہے. باقی جن عالم دین کا آپ نے سوال بھیجا ہے کہ بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر و مرشد کے علاوہ کسی اور سے بھی کسب فیض کرے تو اس کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ بالکل پہنچے گا. ظاہر ہے کہ اصل میں شیخ کی مثال تو باپ کی ہوتی ہے، اور باقی جو دنیا کے اندر جو پیر و مرشد ہیں ان کی مثال چچا اور تائے کی ہوتی ہے. جو پیر و مرشد سے بڑے ہیں وہ گویا کہ تائے کی حیثیت سے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ چچا کی حیثیت سے ہیں. تو چچا اور تایا جو ہیں
ان سے جس طریقے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ان کے لیے شفقت کا باعث بنتا ہے، اسی طریقے سے یقیناً جو ہے پیر و مرشد کے علاوہ جو اکابر بزرگ ہیں ان کی نظر کرم سے یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ میراث اگر ملے گی تو آپ کو صرف ابا کی ملے گی، باپ کی ملے گی، چچا و تائی کی میراث نہیں ملتی۔ تو ابا ہی کی میراث آپ کو ملتی ہے جس سے آپ کی باقاعدہ نسبت قائم ہے۔ ہاں باقیوں سے یہ ہے کہ آپ کا ایک رشتہ شفقت کا، محبت اور عقیدت کا قائم رہتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ میراث کا جو نفع ہے وہ ان تائے کی جو میراث ان کی اولادوں میں بٹے گی، چچا کی میراث ان کی اولادوں میں بٹے گی، آپ کو کچھ نہیں ملے گا بھتیجوں کو، لیکن یہ آپ کو میراث گویا کہ اپنے چچا کی ملے گی۔ اس لیے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو سب سے زیادہ نافع سمجھے۔ فرمایا کہ اس روئے زمین میں سب سے زیادہ نافع میرے لیے میرے پیر و مرشد ہیں، کیونکہ میری نسبت اس کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے خونی رشتہ قائم ہو جائے تو میراث اسی کی ملتی ہے، ایسی جو ہے یہ روحانی نسبت، ایمانی نسبت جس سے قائم ہو گئے تو روحانی میراث جو ہے وہ علم و معرفت کی اسی سے مجھے ملے گی، کسی اور سے نہیں۔ تو اعتقاد اپنا یہ جازم رکھے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو نفع پہنچتا رہے گا، اور باقی تمام اکابر بزرگوں کا ادب کرے، لیکن لالچ نہ کرے کہ اس سے فیض مل جائے، اس سے مل جائے، اس سے فیض مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، یہ لالچ نہ کرے۔ خود کو عطا کر دے تو سبحان اللہ، نہ عطا کرے تو ہرس نہ کرے، ہرس اس کو اپنے پیر و مرشد سے حاصل کرنے کی ہو، وہی اس کو ملے گا اور وہی اس کے لیے نافع ہوگا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم، میرا نمبر ہے؟ جی جی میں بولوں؟ جی بولیے بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں عبد الستار عرض کر رہا ہوں جی جی کراچی سے۔ ہاں، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ بولتے رہیے، جی میں عبد اور الستار ٹی عرض وی کر کی رہا ہوں، آواز، ماشاء اللہ۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر جی لیجیے۔ جی ہاں وہ بند ہے، وہ بند ہے بالکل۔ ہاں ماشاء اللہ حضرت خیریت سے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کال مل گئی ہے۔ آپ کا مرید عرض کر رہا ہوں، آپ کا خادم بھائی، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بس حضرت آپ کا بڑا فائدہ، بس اب تو یہ دل کی کیفیت ہے کہ بس آپ کو ہی سنتا رہوں بس، اور کہیں پر دل نہیں لگتا ہے۔ ماشاءاللہ سبھی محترم ہے، لیکن بس دل آپ کی طرف ہے۔ تو حضرت ایک بات یہ پوچھنی تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ ایک جگہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گاہے گاہے، اور ایک جگہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے جمے رہو، جو حارث مسجد والی حدیث جو ہے حارث رضی اللہ، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اور حضرت آپ سے درخواست ہے ذرا توجہ کریں، اللہ پاک ہمارے حالات درست فرما دے اور اپنی محبت نصیب فرما دے۔ جزاکم۔ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا گئے حضرت حنظلہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث ہے، کوئی اس والی؟ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبد الستار، آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ ہمارے مرید ہیں، سالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہمارے بزرگوں کا فیض آپ کو پہنچائے، اور آپ کی جو محبت ہے کہ ہمارے بیانات آپ سنتے ہیں اور اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں، اس کو اللہ بڑھاتا رہے۔ اور باقی آپ نے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث بیان کی ہے کہ گاہے گاہے ساتن فساتن، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض اور بسط، گویا کہ یہ صوفیہ کی لائن کے اندر، سلوک کے اندر قبض اور بسط دو کیفیتیں چلتی ہیں، ایک قبض کی کیفیت، ایک بسط کی کیفیت ہے۔ قبض کی کیفیت میں انسان کی طبیعت پہ انقباض طاری ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف دل لگتا نہیں ہے، ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آتا، نماز کی طرف طبیعت بنتی نہیں ہے، انسان اپنے کو گھسیٹ کر نیک اعمال کرتا ہے، وہ انقباض اور قبض کی کیفیت ہے۔ دوسری بسط کی کیفیت ہوتی ہے، انسان انبساط اور شرح صدر کے ساتھ انشراح قلب سے انسان عبادت کرتا ہے، نماز میں بھی لطف آتا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی ذکر و اذکار میں بھی خوب دل لگتا ہے، یہ انبساط کی کیفیت ہے۔ تو گویا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شکایت کی تھی، وہ شکایت یہی کی تھی کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے قبض اور بسط کی کیفیت کو بیان کیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو گویا کہ ان کی بسط کی کیفیت ہے، دل دنیا سے کٹ کے آخر تر متوجہ ہے، لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں تو قبض کی کیفیت ہے، تو انقباض کی کیفیت کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کا دل جو ہے نیک اعمال سے ہٹ کے جو ہے دنیا داری کے اندر پڑ گیا، دنیا کی چیزوں میں۔
اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساعتن فساعتن، گھڑی گھڑی کی بات ہے کہ اگر وہی کیفیت جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری رہے تو پھر تو تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم چاہ کے گریبان کر کے جنگلوں کے اندر نعرہ اللہ کی محبت کے لگاتے پھرو، سب دنیا چھوڑ کے گویا کہ رہبانی اختیار کر لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہیں۔ کبھی انسان جو آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آخرت سے ہٹ کے دنیا داری میں لگ جاتا ہے تو اپنی دکانداری، کھیتی باڑی، ان چیزوں کے اندر لگ جاتا ہے تو دنیا کے حقوق بھی پورے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں کیفیت رکھی ہیں تاکہ دنیا کے حقوق بھی پورے ہوتے رہیں اور خالق دنیا کے حقوق بھی پورے ہوتے رہیں۔ اس لیے یہ قبض اور جو بسط کی کیفیت کا یہاں بیان مقصود تھا، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قبض اور بسط کی کیفیت مطلوب نہیں تھی، بلکہ اسی ایک کیفیت پر جو کیفیت جازم تھی اس پہ قائم رکھنا مطلوب تھا، لہذا اس لیے آپ نے فرمایا اس پہ جمے رہو اور وہی گویا کہ نجات کا باعث ہوگا۔ جی انشاءاللہ آمین۔ ناظرین ہمارے ایک چھوٹے مختصر بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے اسپانسر ہیں وری فری انشورنس گروپ شکاگو سے، آپ کا بہت شکریہ۔